غلامی رسول اگر مضبوط ہے، نسبت سچی ہے، تو ہر شے تمہاری غلام. یہ راز کو اپنے سینے میں رکھو ہمیشہ. بس سرکار سے محبت کرو دل سے، حضور کو چاہو، ٹوٹ کر چاہو، ہر چیز سے بے تعلق ہو کر حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرو. انشاءاللہ پھر دیکھو زندگی تمہاری کس طرح پربہار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے. اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے. ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی. 150 سال بعد کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینے میں حاضر ہوا، اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا زاد سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے. مدینے میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا. سیدھے مسجد نبوی میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا. نیند لگ گئی، نیند تو لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اٹھ، تم مدینے کا مہمان ہے، جتنی بھوک لگی ہے میرے ہاتھ سے کھا لے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں ڈبو ڈبو کر کھاتا رہا. آدھی روٹی ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دینے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا. عصر کا وقت ہو گیا، ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی، نیند ختم ہو گئی، خواب سے باہر آیا. خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی واقع. نعت آقا کو سنا آؤں گا، لیکن تم لوگ زخم میں دل کے دکھاؤں گا، لیکن تم لوگ، تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں؟ جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا، لیکن تم لوگ، تو کہاں جائے گا جب تیرا ٹھکانہ ہی نہیں؟ میں تو بغداد چلا جاؤں گا، لیکن تم لوگ عشق سرکار دو عالم کے کھنکتے سکے، عشق سرکار دو عالم کے کھنکتے سکے میں بریلی سے ہی لے آؤں گا، لیکن تم لوگ. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی. درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمول ہو جایا کرتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ وبا کی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے نبی کونین کی شفاعت اسے حاصل ہوگی. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہوں اس کے معاف کر دیے جائیں گے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میں اس کو جنت دلاؤں گا. کیوں نہ ہو میاں، وہ نبی کی آمد جس مہینے میں ہوئی، جس تاریخ میں ہوئی، جس دن ہوئی، وہ یقیناً سارے عالم کے لیے بہت بڑی عید ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی جتنی عیدیں منائی جاتی ہیں وہ سب عیدوں کی بھی وہ عید ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے.
ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ ان بچوں کے دماغ میں، دل میں یہ چیز ٹرانسفر کرتے جاؤ، ہمارا دین جو آیا ہے وہ غوث پاک سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ غریب نواز سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہوا ہے، خواجہ دانا سے آپ کو دین ملا ہوا ہے۔ ان اولیاء کاملین سے چل کر کے جو دین آیا ہے وہ صاف ستھرا ہے، ورنہ جو گوگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج جیسے پروفیسر سے، کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے دین حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ گھوم رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ریفرنس نمبر دیتا ہے، حدیث نمبر دیتا ہے، یہ گوگل والا جو انجینئر ہے اسی سے دین پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایسی ہی لے کر کے جائیں گے جیسے گوگل میپ والی انٹی گھما دیتی ہے۔ منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ، اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا۔ نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے، میری ریکارڈنگ سنتے اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت؟ ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ، سب اجلا ہی دکھے گا۔ اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے، اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا۔ چشمہ اتارو، غلطی چشمے کی ہے، جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو، غریب نواز کی نظروں سے دیکھو، میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو، اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے؟ اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے، تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔